زوجین کے جو حقوق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، یعنی شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر جو حقوق ہیں۔ آپ جانتے ہیں شوہر اور بیوی دونوں کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے، اور نکاح جو ہے وہ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق خوشگوار ازدواجی تعلقات برقرار رکھنے کا معاہدہ ہے، اور خوشگوار تعلقات معاشرے کا حسن ہے۔ اس معاہدے کو اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں یاد دلایا ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور نہ تم ان کو روکو کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے لے لو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں، اور ان کے ساتھ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بہتری رکھی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کو دشمن نہ رکھے، اگر کسی کو ایک عادت ناپسند ہوگی تو وہ دوسری عادت سے خوش ہو جائے گا۔ یا اس کے علاوہ کچھ اور فرمایا، بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کا باہمی تعلق ایسا ہے جس میں مستقل طور پر خوشگواریت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ پاک نے دونوں کے دائرہ کار کو بھی الگ کر دیا، اور دونوں کے کچھ فرائض ٹھہرائے اور دونوں کو کچھ حقوق دلوائے جن کی آگہی بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر مرد کا جو فرض ٹھہرایا اس میں پہلی چیز مہر ہے، جس کو ہم دیکھ چکے، اور مہر کے بعد دوسری چیز جو مرد پر لازم ہے وہ نان نفقہ ہے۔ نفقہ دراصل مرد کی جانب سے یعنی عورت کی کفالت، معاشی کفالت کا ایک طریقہ کار ہے۔ متعین مالی صورت کو نفقہ کہا جاتا ہے، اور یہ مرد کی ذمہ داری اس اعتبار سے کہ مرد خاندان کا نگران ہے، خاندان کا قوام ہے، اور قوام کے ذمہ ہی مالیاتی ذمہ داریاں رب العزت نے ڈالی۔ تو عورت کے لیے نفقہ کا حق مرد کے اوپر قانونی حق ہے، یہ مرد کا فرض ہے اور عورت کا حق ہے۔ اس کی مقدار کا تعین استطاعت کے لحاظ سے ہوتا ہے، یعنی جس کی استطاعت زیادہ ہے وہ زیادہ نفقہ دے گا، جس کی استطاعت کم ہے وہ کم نفقہ دے گا۔ جیسے مہر کے معاملے میں یعنی کوئی طے شدہ مقرر شدہ رقم نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب لوگوں کے علم میں تھا کہ آپ نے 12 اوقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر مقرر کیا، جو 500 درہم کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مہر دیا، ہمارے یہاں ابھی تھوڑا سا پہلے تک جب 32.5 روپے مہر مقرر کیا گیا تھا تو سمجھ نہیں آتی کہ کس دلیل کی بنیاد پر یہ مہر مقرر کیا گیا، اور اب یعنی اس کو بڑھا کر شاید 500 روپے کر دیا گیا۔ تو یہ یعنی اسلام کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اللہ پاک نے اس کا جو طریقہ کار مقرر کیا کہ استطاعت کے مطابق ہے، یعنی اگر کسی کی حالات اچھے ہیں تو وہ زیادہ دے گا، اور اگر کسی کی حالات مخدوش ہیں تو وہ اس کے مطابق دے گا۔ لیکن اس وقت میں سب سے بڑھ کر جو بات کرنا چاہتی ہوں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، یعنی حسن سلوک کا پابند کیا گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے جس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اچھے حالات میں نہیں ہے محض، یعنی حالات برے بھی ہو جائیں تب بھی ان کے ساتھ حسن معاملہ کرنا۔ مرد کے لیے یہ حالات کتنے ہی ناپسندیدہ ہو جائیں، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ فرض ہے مرد پر، اور مرد نے اس وقت بھی یہ معاملہ کرنا ہے جب عورت اس کے لیے پسندیدہ ہو، اور اس وقت بھی یہ فریضہ ادا کرنا ہے جب عورت اس کے لیے ناپسندیدہ ہو جائے۔ یعنی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، حالات ایسے دھارے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہی پسندیدہ عورت بہت ناپسندیدہ ہو جاتی ہے، اور کبھی کسی مرد کو کوئی عورت پسند ہی نہیں آتی۔ تو عورت کے ساتھ حسن سلوک کا یہ معاملہ، یہ حکم، یہ فریضہ کتنا اہم ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا چاہتے ہو تو اس شرط کو لازم قرار دے دیا گیا، یعنی ایک سے زیادہ بیوی کی اجازت اسی کو ملے گی جو ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک رکھے، یعنی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کا معاملہ عدل تک پہنچ گیا کہ سب کے درمیان عدل قائم کرو، ہر ایک کے ساتھ کامل عدل کا رویہ اختیار کرنا ضروری ہے، اور جو عدل نہ کر سکے اسے ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں ارشاد ہوا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی بیوی رکھو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے
کہ اگر تم یہ اندیشہ رکھتے ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں وعاشروہن بالمعروف یعنی معاشرت بالمعروف، اس سے کیا مراد ہے؟ عام لفظ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کا انسانی فطرت تقاضا کرتی ہے. یعنی خاندانی نظام کی درستگی کے لیے عقلاً شرعاً جن کاموں کا کرنا ضروری ہے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اسلام میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین ہیں. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں میں تم سب سے زیادہ اچھا ہوں. الحمدللہ. تو اہل و عیال کے لیے بہترین رویہ اختیار کرنا ضروری ہے. اس حسن سلوک کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک عورت جب تک پسند ہوتی ہے تو یہ فریضہ ادا کرنا کسی کو مشکل نہیں لگتا. جب عورت دل سے اتر جاتی ہے اس وقت اس کو نفقہ دینا بھی گوارا نہیں ہوتا، اس سے اچھا بولنا بھی ممکن نہیں رہتا، اس کی عزت اور احترام کا خیال کرنا بھی ضروری خیال نہیں کیا جاتا. تو یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرض قرار دیا ہے، اور جو چیز فرض ہو جاتی ہے اس پر جواب دہی بھی اتنی زیادہ سخت ہو جاتی ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، پھر فرمایا سن لو تم عورتوں سے بھلائی کرو، وہ تمہارے پاس مقید ہیں، تم سوائے اس کے ان کے کسی چیز کے مالک نہیں ہو مگر یہ کہ واضح اور کھلی بے حیائی کریں. اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ، انہیں ضرب لگاؤ، مارو ایسی مار جو ظاہری نہ ہو. اگر وہ تمہاری فرما برداری کرتی ہیں تو تم ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو. سن لو تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے. تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ ایسے آدمیوں کو گھر نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور نہ ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت دیں جن کا آنا تمہارے لیے ناگوار ہے. سن لو تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے، ان سے خوراک اور لباس کے بارے میں حسن سلوک کرو. اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس حسن سلوک میں سب سے بڑی چیز نفقہ ہے، یعنی مال ضرور لگاؤ. آپ جانتے ہیں باتیں کرنا آسان ہوتا ہے اور مال لگانا مشکل ہوتا ہے. تو جو مال لگا لیتا ہے اس کے لیے بات کرنی بھی آسان ہو جاتی ہے، کہ جب مال لگا دیا تو پھر زبان کی حفاظت کرنی بھی آسان ہو جاتی ہے. یہاں پر ہم رک کے ان حقوق کے بارے میں بھی دیکھیں گے جو مشترکہ ہیں. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ عورت پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے. مشترکہ حقوق کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں. اس میں پہلا حق ہے امانت. تو شوہر اور بیوی کے رشتے کو رب العزت نے لباس قرار دیا. دکھ سکھ کے ساتھ ہی اخلاص اور خیرخواہی کے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھائیں. امانت کے بغیر یہ رشتہ آگے نہیں بڑھتا. اس رشتے میں حسن سلوک کرنا بھی ممکن نہیں رہتا. باہمی اعتماد کے لیے بھی امانت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور تعلقات کی خوشگواریت کے لیے بھی. اور جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اتقوا اللہ کے بعد اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کیا کرو. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ گیم نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے اپنی باتیں چھپایا نہ کرو. سچ کی وجہ سے باہمی تعلقات میں شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوتے. باہمی اعتماد کے لیے خیرخواہی بہت ضروری ہے. اور اس میں میں ایک دفعہ چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک صاحب تھے جن کا تعلق کسی میڈیکل کالج سے تھا، پروفیسر تھے وہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسے گھرانے میں پیدا کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت بہت دے رکھی تھی، اور ان کی بیوی کا تعلق بھی انہی کے خاندان سے تھا. لیکن صورتحال ایسی تھی کہ شوہر جو ہیں وہ گاڑی بھی ایسی پسند کرتے تھے جو گاڑی سب سے اعلیٰ ہو، لباس بھی ایسا پسند کرتے تھے، ایک چیز جو وہ پہنتے تھے بہترین چیز. اور اس کے مقابلے میں جب میں ان کی وائف کو دیکھتی تو ایک روز میں نے ان سے پوچھا کہ دونوں کے درمیان یہ ڈفرینس کیوں ہے. یعنی میں اس وجہ سے نہیں سے ہائی لائٹ کرنا چاہتی تھی کیونکہ بے تکلفی تھی. تو انہوں نے کہا میرے شوہر کو بہت زیادہ یعنی قیمتی چیزوں سے بہت محبت ہے اور وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے لیے بھی اسی نوعیت کی چیز پسند کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اپنی چیزیں الگ خریدتے ہیں اور مجھے بھی الاؤ کرتے ہیں کہ آپ جو چیز خریدنا چاہو. میں نے کہا پھر جو آپ کو خرچ دیتے ہیں اس میں جو چیز آپ خریدتے ہو تو کیا وہ برابری کے مطابق ہوتی ہے یا اس سے کم ہوتی ہے؟ کہتی ہے ان کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں کہ وہ اپنے لیے جس قدر قیمتی چیزیں پسند کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوورال اصول دیا ہے زندگی کے لیے. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ جنرل اصول ہے، اور عورت کے ساتھ
एक मर्द का रिश्ता ज़ाहिर है बहुत कुर्बत का रिश्ता है, तो उसके लिए भी उसे वही कुछ पसंद करना चाहिए जो अपने लिए पसंद करता। अगर अपने राज़ों की हिफाजत चाहता है तो उसके राज़ों की उसे भी हिफाजत करनी चाहिए। अगर अपने लिए जैसा लिबास पसंद करता है बीवी को भी वैसा ही लिबास पहनाना चाहिए। जो खुराक खुद खाता है उसी तरह की खुराक बीवी को भी खिलानी चाहिए। जैसी लिविंग उसे खुद पसंद है बीवी को भी उसी तरह से रखना चाहिए। कितने ही लोग हैं जो अपने लिए अपने ही घर में अलग रूम्स रख लेते हैं, जिन रूम्स में हर किस्म की फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन बीवियों के लिए वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। और कहा यह जाता है कि घर के मर्द की एक्टिविटी डिफरेंट होती है, औरत की डिफरेंट होती है, अब औरतों की भी बहुत डिफरेंट हो गई, लेकिन इसके बावजूद औरतों को घर में वो मकाम शौहरों की तरफ से नहीं मिलता। तो इस बारे में ज़रूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पेश नज़र रखना चाहिए। ये रिवायत जो मैंने आपके सामने रखी सईदना अनस से मरवी है, और सही मुस्लिम में 170 नंबर पर है और सही बुखारी में 13 नंबर पर है। मुश्तरका हुकूक जो हमने देखे उसमें पहला हक अमानत है, और इसी तरह से दूसरा हक जो है मोहब्बत और रहम है। अल्लाह की रहमत है कि उसने शौहर और बीवी के दरमियान उल्फत, मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी ताकि एक दूसरे के पास सुकून हासिल करें, जैसे सूरह अर्रूम की आयत नंबर 21 से पता चलता है। सईदा आयशा सिद्दीका कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को एक दिन अपने हुजरे के दरवाजे पर देखा और हबशा के लोग मस्जिद में खेल रहे थे। रसूलुल्लाह मुझे अपनी चादर से छुपा रहे थे और मैं उनके खेल को देख रही थी। एक दूसरी रिवायत में है कि वो हबशी अपनी तलवारों से खेलते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा आयशा की एज का बहुत ख्याल रखते थे। जब आपके पास आई थी, खेलते खेलते ही ख़वातीन ने मुंह धुलाया और रसूलुल्लाह के पास भेज दिया। और बाद में कितने ही वाक़यात हमें ऐसे मिलते हैं कि सईदा आयशा के पास आप आए तो ताक से पर्दा उठा, पीछे एक घोड़ा था। आपने पूछा आयशा ये क्या है, तो कहने लगी ये घोड़ा है। तो आपने उसके पर देखकर पूछा कि क्या घोड़े के पर होते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के पर थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। आप जब घर आते थे तो सईदा आयशा की फ्रेंड्स जो थी वो भाग जाया करती थी रोब की वजह से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि उन्हें वापस बुला लो। तो आपकी फ्रेंड्स के साथ आपको रहने का मौका दिया जाता। और जाहिर है कि उम्र में ऐसी उम्र में थी सईदा आयशा कि वो अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी। हत्ता कि ईद के दिन भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए। उस मौके पर सईदा आयशा और उनकी फ्रेंड्स जो थी वो कोई गीत गा रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बहुत गुस्सा आया और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल के घर में ये बाजा गाजा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोड़ो, आज ईद का दिन है। यानी वो कोई ऐसा गीत नहीं था, ना ही वो कोई ऐसी आवाज़ थी, ना कोई ऐसा म्यूज़िक था। दफ बजा रही थी और जंग के गीत गा रही थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इसे आपके मकाम और मर्तबे के ख़िलाफ़ समझा, जिसकी वजह से उन्होंने ये सवाल किया। इसी तरह से हम देखते हैं जैसे सईदा आयशा की जो यानी ख्वाहिशात थी, आप उनका भी ख्याल रखते थे। और हम हार के गुमने के मुतअद्दिद वाक़यात देखते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा एक ग़ज़वे से वापस आ रहे थे, तो ऐसे में एक इलाके में क़याम किया। जब रुख़सत होने लगे तो सईदा आयशा ने गले में देखा तो हार नहीं था। हर तरफ हार ढूंढा गया, कहीं से हार नहीं मिला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कहा यहीं रुक जाओ। सबको बहुत गुस्सा आया इस बात पर कि आयशा की वजह से अब हम यहाँ रुक गए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक को घेर लिया और कहने लगे कि ये आयशा की वजह से हमेशा ही हमें कोई ना कोई सूरत हाल बर्दाश्त करनी पड़ती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनकी बातें सुन के जब आए तो बहुत गुस्से में थे। जब आपके खैमे में आए, हज़रत आयशा की गोद में रसूलुल्लाह का सर था और हज़रत आयशा से हज़रत अबू बकर सिद्दीक आहिस्ता आहिस्ता पूछ रहे थे क्यों, यानी तुमने हार का मामला क्या हुआ। तो उसमें हज़रत आयशा भी आहिस्ता आहिस्ता जवाब दे रही थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बहुत गुस्सा था, तो उनकी कोख में वो कुचोके लगाते थे कि क्यों किया ऐसा, क्यों किया। तो हज़रत आयशा हिलती नहीं थी कि कहीं रसूलुल्लाह की आंख ना खुल जाए। लेकिन उसके बाद जब हार मिल गया तो उसैद बिन हुज़ैर ने कहा कि ए आले अबी बकर, तुम्हारी वजह से हमें कौन कौन सी नेमत नसीब नहीं हुई। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुआशरत को देखिए, हुस्न सलूक को देखिए कि आप किस तरह से अपनी अज़वाज का उनकी एज के लिहाज से ख्याल रखते थे। और ख़ास तौर पर सईदा आयशा का तज़किरा इस वजह से कि आप बहुत कमसिन थी और आपने उनके मिजाज के मुताबिक उन्हें अलाउ किया। लेकिन बाकी अज़वाज के लिए भी आप बहुत अच्छे मौक़े मुहैया करते थे। जैसे अज़वाज मुतहरात आपके पास जब आती थी तो आप किसी न किसी ज़ौजा के घर होते, अक्सर ऐसा होता कि आप हज़रत आयशा के घर होते। तो बहुत से वाक़यात हमें इस हवाले से मिलते हैं। जैसे सईदा सौदा उस वक्त आई जब रसूलुल्लाह सईदा आयशा के घर पे थे। हज़रत आयशा ने उन्हें हरीरे की ऑफ़र की
تو سیدہ سودا نے کہا میں نہیں کھاتی، کہ میری طلب نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا آپ کو کھانا پڑے گا۔ اب آپ عمر کا اندازہ کر سکتے ہیں، ماں برابر عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ چھوڑو، رہنے دو، کیوں تنگ کرتی ہو وغیرہ وغیرہ، جیسے ہمارے یہاں فوراً ہی مداخلت کر دی جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر آپ نے نہ کھایا میں آپ کے منہ پہ مل دوں۔ رسول اللہ نے تب بھی مداخلت نہیں کی۔ پھر یوں ہوا کہ سیدہ سودا نے ان کے چہرے کے تاثرات بھانپ لیے، بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب آپ سوچیں، ایک ماں جتنی عورت ہے اور ایک بیٹی جیسی ہے، اور حضرت عائشہ حضرت سودا کے پیچھے بھاگ رہی، کھا لیں ورنہ مل دوں گی، کھا لیں ورنہ مل دوں گی۔ آخری کار سیدہ سودا حضرت عائشہ کے ہاتھ آ گئی اور انہوں نے ان کے چہرے پہ لیپ کر دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک بار بھی مداخلت نہیں کی، کچھ نہیں کہا، کہ آپس کا تعلق ہے، آپس کا معاملہ ہے۔ لبرٹی، یہ لبرٹی آج کا مرد نہیں دیتا۔ یہ آزادی اس دور میں نہیں ہے جہاں ویمن امپاورمنٹ کی اور عورت کی آزادی کی بہت باتیں ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جذبات کا بھی لحاظ رکھتے تھے، کہ ایک بار ایسا ہوا کہ سیدہ صفیہ نے کھانا بنا کر بھیجا، بہت عمدہ کھانا بناتی تھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور حضرت عائشہ کھانا لینے کے لیے گئی، کھانا لے کر غلام آیا تھا۔ سیدہ عائشہ کو غصہ بہت تھا کہ اب رسول اللہ یہ کھانا کھائیں گے اور حضرت صفیہ کو یاد کریں گے، اور جانے کیا کچھ سوچا ہو، لیکن ان کے غصے سے یہی باتیں نظر آتی ہیں، اگرچہ حدیث کی کتابوں میں ان کا تذکرہ نہیں ملتا۔ سیدہ عائشہ نے یوں کھانا پکڑا کہ پلیٹ کو زور سے جھٹکا دیا، پلیٹ بھی ٹوٹی اور کھانا بھی گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پر کوئی عام شخص، عام شوہر ہوتا تو اس سے کہتا کہ اچھا، یعنی آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتی ہیں، اور آپ ہمیشہ برا ہی کیوں سوچتی ہو، اور کیوں اس طرح سے کھانا رزق ضائع کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی۔ ہاں اتنا ضرور کہا بعد میں کہ اب اپنی بہن کو پلیٹ واپس کر دینا، دیٹس اٹ۔ یہ جذبات کا خیال ہے، کیئر ہے، اور یہی حسن سلوک ہے، حسن معاشرت ہے۔ اللہ پاک ہر مرد کو توفیق دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبشیوں کے کھیل دکھانا، اور پھر آپ دیکھیے ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2578 نمبر پر، ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، میں نے آپ کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے بڑھ گئی، پھر جب میں بھاری ہو گئی تو آپ مجھ سے بڑھ گئے، تو آپ نے فرمایا یہ اس پہلی دوڑ کا بدلہ، یعنی اتنا عرصہ پہلے جب دوڑ لگائی تھی تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی تھی، اور پھر رسول اللہ جب آگے نکلے تو آپ کہنے لگے کہ یہ وہ بدلہ ہے۔ لیکن آپس کے تعلقات کی خوشگواریت کو دیکھیے کہ یہ مشترکہ طور پر دونوں کی جانب سے ہی خیال کیا جاتا ہے، لیکن شوہر کے ذمہ زیادہ لازم ہے۔ ہمارے یہاں یہ مطالبہ عورت سے کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ کیئر کرے، خدمت کرے، خیال رکھے، مرد کے موڈ کو خوشگوار کرنے کے لیے کوشش کرے، لیکن مرد کو بھی کس طرح سے کیئر کرنی ہے یہ دونوں کی طرف سے مشترکہ معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے حق میں بہترین شوہر تھے، اور آپ نے فرمایا، سیدہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم۔ ایمانداروں میں ایمان کے لحاظ سے کامل وہ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں، تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے حسن سلوک میں بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں تعاون کرتے تھے، اپنے کپڑے دھو لیتے تھے، پیوند لگا لیتے تھے، جھاڑو دے دیتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیتے تھے۔ یہی تعاون محبت بڑھاتا ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آج کا مرد جھاڑو دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، بھلے سے یعنی اس کے گھر میں کتنی سہولت موجود ہو یا اس کی بیوی کتنی تنگ ہو، یہ سارے کام عورت کی ذمہ داری سمجھے جاتے ہیں، اس طرح سے کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی تعاون نہ کر دے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے چوتھا حق ہے جو مشترکہ حق ہے، معاملات میں نرمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے تو وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے۔ پانچویں چیز چہرے کی شگفتگی ہے، دیکھنے والوں کی تھکن اتار دیتی ہے، شگفتہ چہروں کی قربت بھلی لگتی ہے، اس رشتے کی اہم ضرورت ہے، دونوں کو ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور چھٹا مشترکہ حق ہے ادب و احترام، جو اس رشتے کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی کو رشتہ نبھانے کے لیے اس بھلائی کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ نارملی ہمارے یہاں کا مرد سمجھتا ہے عزت صرف مرد کا حق ہے، اور عورت کو لائق اکرام، لائق تکریم اور اس کے احترام کی قابل نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ اس رشتے کی مضبوطی کے لیے ایک دوسرے کا احترام کرنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے پختہ عہد قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں شوہر کے حقوق کو اور بیوی کے فرائض کو، جس میں سے پہلا فرض اطاعت ہے۔
رب العزت کا فرمان ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. پھر جو نیک عورتیں ہیں فرما برداری کرنے والی، شوہروں کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نگہبانی کرنے والی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خوف ہو تو ان کو سمجھاؤ اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو اور ان کو مارو. تو سعادت مند بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے. رب العزت کا فرمان ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف کوئی راہ تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے اوپر بہت بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں حکم کرتا کسی کو سجدہ کرنے کا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے وہ انکار کرے، پھر وہ شوہر ناخوش ہو کر سو جائے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت کرتے ہیں. یہ مسلم کی 3541 نمبر روایت ہے. عورت کا دوسرا فرض اور مرد کا دوسرا حق ہے شوہر کے مال، عزت اور گھر کے امور کی حفاظت. اس کا معاملہ بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور بخاری کی 893 نمبر روایت ہے. سیدنا ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کلکم راہن وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آپ نے فرمایا امام بھی مسئول ہے، اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی. مرد اپنے گھر میں مسئول ہے، اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی. عورت اپنے شوہر کے گھر میں مسئول ہے، اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی. خادم اپنے آقا کے مال میں مسئول ہے، اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی. راوی ابن شہاب کہتے ہیں مجھے خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آدمی اپنے باپ کے مال میں مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کی باز پرس ہوگی، اور تم سب کے سب مسئول یعنی حاکم ہو اور تم سب سے تمہاری رعیت کی باز پرس ہوگی. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی 893 نمبر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت معاذ شام سے آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا معاذ یہ کیا؟ انہوں نے کہا میں شام گیا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا وہ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں. مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ عزت، تعظیم اور احترام کا یہ طریقہ اختیار کریں. تو رسول اللہ نے فرمایا تم یہ کام نہ کرو. اگر میں کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر لیا کرے. قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی. اگر وہ اونٹ کے کجاوے پر بیٹھی ہو اور شوہر اس سے خواہش کا اظہار کرے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ بخاری کی 893 نمبر روایت ہے. اسی طرح سے ابن ماجہ کی 1857 نمبر روایت ہے، حضرت ابو امامہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اللہ کے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ملتی. ایسی بیوی جب وہ اسے حکم دے وہ اس کی تعمیل کرے، جب اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے اسے خوش کر دے، اگر کوئی قسم دے تو وہ قسم پوری کر دے، اگر وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو یعنی سفر وغیرہ میں چلا جائے تو اپنی ذات کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں اس سے مخلص رہے یعنی خیانت نہ کرے. اسی طرح سے عورتوں کو جیسے حکم دیا گیا اپنی نظروں کو نیچے رکھو، عورت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ مرد سے شیریں کلامی نہ کرے یعنی اپنے شوہر کے ماں سوا اور اپنے محرم رشتوں کے ماں سوا، جیسے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 32 میں ہے. اسی طرح سے گھر کی نگہداشت اور گھریلو امور میں دلچسپی لے. حضرت عائشہ گھر کے کام خود کر لیا کرتی تھی، رسول اللہ کی کنگھی بھی کر دیتی تھی، تیل بھی لگا دیتی تھی. اور اسی طرح سے عورت کے ذمہ بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا بھی ہے جیسے نہلانا دھلانا وغیرہ، اور شوہر کے رشتہ داروں سے وہی سلوک کرے جو اچھا رویہ شوہر اختیار کرتا ہے. جو عورت شوہر کے رشتہ داروں کے لیے اچھی نہیں وہ شوہر کے لیے کیسے اچھی ہو سکتی ہے. تیسرا فرض ہے شوہر کی ناشکری نہ کرے، یعنی عورت کا فرض ہے اور مرد کا حق ہے کہ اس کی بیوی اس کی شکر گزار رہے. سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن نکلے اور عیدگاہ میں عورتوں کی جماعت پر سے گزرے. آپ نے فرمایا اے عورتوں صدقہ کیا کرو اس لیے کہ میں نے تمہیں معراج میں زیادہ دوزخ میں دیکھا ہے. وہ بولی کہ اللہ کے رسول یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تم لان تان میں کثرت کرتی ہو
اور शौहर की नाशुक्री करती हो, मैंने तुमसे ज़्यादा किसी को बावजूद अक्ल और दीन में नाकिस होने के पुख्ता राय मर्द की अक्ल का उड़ा ले जाने वाला नहीं देखा। औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल, हमारे दीन में और हमारी अक्ल में क्या नक्स है, यानी कमी क्या है? तो आपने फरमाया औरत की गवाही शरन मर्द की गवाही के निस्फ के बराबर नहीं है। उन्होंने कहा हाँ है। आपने फरमाया यही उसकी अक्ल का नुकसान है। क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइजा होती है ना नमाज पढ़ती है ना रोज़ा रखती है? उन्होंने कहा हाँ। आपने फरमाया यही उसके दीन का नुकसान है। लेकिन हमारे यहाँ बुखारी की 304 नंबर रिवायत से अजीब मफहूम अखज़ किया जाता है कि औरत को कुल्ली तौर पर नाक़िसुल अक़ल करार दे के उसकी किसी राय को बर्दाश्त नहीं किया जाता। और फिर हम देखते हैं कि औरत के साथ यानी उसके दीन के नुकसान में जब ये देखा जाता है कि वो हाइजा होती है, तो हाइजा होते हुए वो नमाज पढ़ती है ना रोज़ा रखती है। तो एक अजीब मामला है हमारी सोसाइटी, क्योंकि औरत की जानिब से दीन की कोई बात कबूल नहीं की जाती कि औरत का क्या काम है कि वो दीन पढ़ाए, औरत का क्या काम है कि वो कुरान पढ़ाए, औरत का क्या काम है कि वो तबलीग करे, औरत का क्या काम है कि वो आगे बढ़ के ऐसे काम करे जो मर्दों को करने चाहिए। मर्द मर्दों में करेंगे, औरतें औरतों में करेंगी। रसूलुल्लाह के अहद में भी ऐसा ही हुआ करता था। इसी तरह से औरत जो है उसके ज़िम्मे लाजिम है कि वो शौहर के घर में रहे, शौहर की इजाज़त के बगैर उसे घर से नहीं निकलना चाहिए। जैसे कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमनस्सलाह व आतीनज़्ज़काह व अतिअनल्लाह व रसूलह। अपने घरों में करार से रहो, पहली जाहिलियत की सी सज धज न दिखाती फिरो, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। यकीनन अल्लाह का इरादा है कि तुम अहले बैत से गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें पूरी तरह पाक कर दे। और पांचवी चीज़ है कि शौहर को खुश रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है जब तू उसे देखे तो तुझे खुश कर दे, जब तू उसे हुक्म दे तेरी इताअत करे, जब तू उससे गायब हो तो अपने नफ्स और तेरे माल की हिफाजत करे। तबरानी की रिवायत है। और आपने फरमाया जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपने शौहर की ताबेदारी करके उसे खुश रखे, तो क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले रहेंगे, जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस लिहाज से हम देखते हैं कुछ चीज़ें जो हमने अभी तक देखी हैं कि औरत को मर्द के साथ यानी एक बीवी को अपने शौहर के साथ कैसे रहना चाहिए। अगर औरत की फितरत में देखें तो पेशगी तौर पर अल्लाह ताला ने उसकी फितरत में ये बात रख दी है कि वो आसानी के साथ फर्मा बरदारी कर सकती हैं। तो ये जो आयत हमने देखी सूरह निसा की आयत नंबर 34 के जो साले औरतें हैं वो फर्मा बरदार होती हैं, राजों की हिफाजत करने वाली होती हैं। तो मर्द के हक़ में जो औरत की जिम्मेदारियाँ कुरान और सुन्नत में बताई गई हैं, फितरत निस्वानी का तयन करती हैं। यानी औरत की फितरत है, उसकी फितरत के मुताबिक उसे अहकामात दिए गए। अगर औरत की फितरत जिंदा हो और वह हकीकत पसंद बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहे तो वो इस्लाम की तालीमात को अपने लिए अजनबी नहीं पाएगी, बल्कि दिल की आवाज़ समझकर उसे कबूल कर लेगी। मैं ख़ास तौर पर यहाँ पे जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर ना जाए, तो हमारे यहाँ वो औरतें जो जॉब करती हैं या अपना बिजनेस करती हैं, यकीनन बाहमी हमांगी के साथ ही इस चीज़ को जारी रखना चाहिए, वरना यही चीज़ें ताल्लुकात की ख़राबी का बायस भी बन जाती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि माँ बाप जैसे आजकल बच्चियों को पढ़ा लेते हैं, पढ़ाने के बाद यानी उन्हें ये होता है कि हमारी बेटी जो है अब कमाने के लायक होगी, इतना हमने पढ़ाया, अब वो बिज़नेस कर सकती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई फैमिली बिज़नेस है, उसमें बेटी भी शरीक है, बेटे भी शरीक हैं। जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद बेटी के लिए पेरेंट्स दबाव रखते हैं कि तुम्हें अब अपना ये काम जारी रखना चाहिए। शौहर इजाज़त नहीं देता, माँ बाप कहते हैं कि ये काम तुमने करना है। माँ बाप ससुराल वालों पे ब्लेम लगा के, ससुराल वालों को बुरा भला कह के किसी न किसी तरीके से बेटी को मजबूर करते हैं कि तुम ये काम जारी रखो। बेटी भी उसी काम में अपने लिए आफियत समझती है। शौहर के साथ दिन ब दिन ताल्लुकात ख़राब होते चले जाते हैं। अब आप सोचिए, एक बच्ची ससुराल में रह रही है, ससुराल में रहते हुए ऐसा होता है कि हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अब मर्द घर से निकला है सुबह के टाइम पे 8 बजे 9 बजे जो भी निकलने का टाइम है। अच्छा, अब मर्द घर से निकला और उसने शाम को वापस आना है। अगर औरत भी इसी तरह से घर से निकले और रात को वापस आए तो फिर घर घर कैसे रहेगा, बच्चों का क्या बनेगा। जाहिर है इस बारे में अगर मर्द कबूल करने के लिए तैयार ना हो इस सिचुएशन को, तो औरत पर हर वक्त की अल्लाह ताला की तरफ से लानत ही है ना, अगर वो इस काम को जारी रखे। क्योंकि इजाज़त के साथ तो दुरुस्त है, बग़ैर इजाज़त के घर से बाहर रहना, बग़ैर इजाज़त के
चाहे कोई जॉब कर रहा हो, कमा रहा हो, चाहे वो अपनी फील्ड में बहुत तरक्की कर रहा हो, इस्लाम तो इसको पसंद नहीं करता। ये बाहमी रजामंदी के साथ तो हो सकता है, लेकिन रजामंदी के बगैर नहीं। इस्लाम उसूली तौर पर मर्द की जिम्मेदारी ठहराता है मुआश को। अब लड़की के माँ बाप आम तौर पर ये कहते हैं कि जब मर्द इतना नहीं कमा सकता, तो ऐसी सूरत में अगर लड़की कमा सकती है तो उसको मौका देना चाहिए। अच्छा, बात यह है कि लड़की कनात और सब्र कैसे करेगी? जितना उसका शौहर कमाता है उसमें उसे गुजारा करना चाहिए, और इस्लाम ने जो जिम्मेदारी उसके कंधों में नहीं डाली, उस जिम्मेदारी को सर पे नहीं लेना चाहिए। कितने घराने बर्बाद हो गए, कितनी तलाक़ें हो गई, कितने माँ बाप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से महरूम हो गए, बीमारियाँ उनका पीछा नहीं छोड़ती, कर्ज और दूसरे मामलात की खराबियाँ उन्हें नहीं छोड़ती, सोसाइटी में उनका वक़ार तक मजरू हो जाता है। लेकिन माँ बाप अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हुए बाज़ वक़्त अपनी बेटियों को इस तरह से घर उजाड़ते रहते हैं। बाज़ वक़्त माँ बाप नहीं होते, लेकिन बेटियां ऐसी होती हैं जो अपने ससुराल के बारे में ऐसी कहानियां आकर सुनाती हैं जो वन साइडेड स्टोरी होती है और जिसमें दूसरी साइड की कोई बात नहीं होती। तो ऐसी स्टोरीज़ के बाद पेरेंट्स जो हैं उनके दिल में यही आता है कि हमारी बेटी को अगर खर्च पूरा नहीं मिलता, चलो उसको उसके पास अगर कोई हुनर है या वो जॉब कर सकती है या आला तालीम याफ्ता है तो ऐसी सूरत में अपना बिजनेस कर सकती है, तो वो ये काम कर ले और इस तरह से उसके रास्ते की कोई रुकावट ना बने। तो असल में एक अजीब सिलसिला हो गया ना। आप ये देखिए कि 16 साल की एजुकेशन है, एक नॉर्मल एजुकेशन जो यानी एक हायर डिग्री को अचीव करने के लिए होती है। उसके बाद अगर कोई लड़की जॉब करती है, बिजनेस करती है और वो बाद में घर बसा लेती है, तो उसका घर में दिल ही नहीं लगता। अब उसको ससुराल वाले अच्छे ही नहीं लगते। उसको लगता है अगर मैंने ससुराल में कोई काम कर लिया तो फिर तो ये प्रोडक्टिव काम ही नहीं है, इसकी कौन सा मुझे अमाउंट मिलनी है। और हर चीज़ को अगर कोई इसी नुक्ता नज़र से तोलने लगे तो फिर मुझे ये बताइए कि मुआशरे में निभाह कैसे होगा, किस तरह से घराने बसेंगे। कितने ही माँ बाप हैं जो अपने घरानों को खुद बर्बाद करने का सबब बन जाते हैं कि अल्लाह का खौफ नहीं आता। हम सबको ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए और अल्लाह के आगे जवाबदेही का एहसास है जो इंसान को हक परस्त बनाता है और हक यानी चीज़ों को जो है वो हक की नज़र से देखने के काबिल बनाता है। तो ज़रूर दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा, कि अल्लाह हमें हक को हक करके दिखा दे और हमें उसकी इत्तिबा करने की तौफीक अता कर दे, और अल्लाह बातिल को हमें बातिल करके दिखा दे और उससे इज्तिनाब की तौफीक अता कर दे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुसलमान घरानों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हुकूक व फ़राइज़ जो अल्लाह पाक ने आयत किए हैं उनकी पूरी पाबंदी करने की मर्दों को भी तौफीक अता फ़रमाए और औरतों को भी तौफीक अता फ़रमाए। और मुझे सईदा आयशा सिद्दीक़ा के हवाले से ये बात बहुत ज़्यादा हमेशा अपील करती है। उन्होंने अल्लाह के रसूल से सवाल किया था कि अल्लाह के रसूल ये बताइए कि एक औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो आपने फरमाया इसके शौहर का। अक्सर माँ बाप को ये बात कभी समझ नहीं आती। माँ बाप ये समझते हैं, लड़की के माँ बाप, कि हमारा हक फाइक है। सईदा आयशा के दूसरे सवाल से इस बात की वजाहत हो जाती है। उन्होंने रसूलुल्लाह से पूछा कि अल्लाह के रसूल, एक मर्द पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी माँ का। तो एक औरत अगर अपने शौहर का ख्याल रखना चाहती है तो उसकी माँ का, उसके रिश्तों का भी ख्याल रखेगी ना। लेकिन आखिर ऐसी क्या तब्दीली आ गई कि अगर एक लड़की पढ़ लिख गई है तो अब उसने लड़की नहीं रहना, मर्द बन जाना, मर्द बन के कमाना है, उसने भी मर्द की तरह सारा दिन घर से बाहर ही रहना। आखिर क्यों? जब उसके घर वाले उसकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार है तो उसे औरत बन के रहने दे। अल्लाह ने उसे बीवी बनने का शर्फ अता किया है, उसे माँ बनने का शर्फ अता किया है, उसे मर्द क्यों बनाना चाहता है? अल्लाह ताला हमें समझ अता करे और हमें अपने घरानों की इस्लाह करने की तौफीक अता करे। तो औरत की जिम्मेदारियों के हवाले से हमने देखा था कि इताअत करना उसकी जिम्मेदारी है और मर्द का हक है। और आप देखिए कि जो औरत घर नहीं बसाना चाहती, सबसे पहले वो इताअत छोड़ देती है। उसकी कोई ना कोई लॉजिक देती है, फलां वजह है इसलिए इताअत नहीं हो रही। कोई भी वजह हो, इताअत नहीं छोड़ सकती, इताअत नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसके ऊपर लाजिम है, फ़र्ज़ है। जिस रब ने उसे पैदा किया, उसे सूरत अता की, उसने फ़र्ज़ करार दिया है। तो रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में बताया फ़स्सालिहातु क़ानितातुन, नेक औरतें फरमा बरदार होती हैं। क़ानितात की तशरीह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने की है, अलमुतियातु लिअज़वाजिहिन, अपने शौहरों की इताअत गुज़ार। तो ये फितरी तक़सीम का तकाज़ा है जिसके तहत मर्द को ख़ानदानी निज़ाम में निगरान बनाया गया, कव्वाम बनाया गया। जैसे मुल्क का हुक्मरान मुल्क को तब दुरुस्त तरीके से चला सकता है जब हुक्मरान इताअत करने के लिए तैयार हो। जब हुक्मरान की इताअत ना हो, अवाम इताअत ना करें,
تو حکمران نظام نہیں چلا سکتے. یہی معاملہ گھر کے نظام کا بھی ہے. گھر بھی تو ایک بیسک یونٹ ہے نا. چھوٹے چھوٹے یونٹ جب درست کام کریں گے تو بڑی اجتماعیت بھی درست ہو جائے گی. تو گھر کے اندر جب اطاعت کی اور موافقت کی فضا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بھی موافقت کی فضا پیدا ہونے کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں. ہاں ایک بات جو ہے وہ اسلام اس کا حق دیتا ہے کہ عورت جو ہے مشورہ دے سکتی ہے, ڈفرینس آف اوپینین رکھ سکتی ہے, اپنی آزاد رائے رکھ سکتی ہے, مگر جب مرد ایک بات کا فیصلہ کر دے تو عورت پر لازم ہو جاتا ہے. اور شوہر کے فیصلہ کرنے کے راستے میں ماں باپ رکاوٹ نہیں بن سکتے. ماں باپ گناہ گار ہوں گے اگر وہ اس سلسلے میں رکاوٹ بنے گے. عورت کے ذمے جو چیز لازم ہے وہ وفاداری ہے. وفاداری, وفا کا رنگ اگر عورت کے اوپر نہیں ہے تو بے وفائی کے ساتھ تو یہ رشتہ نہیں نبھایا جا سکتا. تو عورت سے یہی مطلوب ہے کہ وہ وفاداری کے ساتھ مرد کے فیصلے کی پابند بن جائے. ہم یوں بھی دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ چونکہ وسیع میدان میں کام کرتا ہے تو وسیع ذہن کے ساتھ سوچتا ہے اور اس کے طرز فکر میں حقیقت پسندی ہوتی ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں عورت کو چونکہ چھوٹے دائرے کے اندر رہنا ہوتا ہے, اس کی سوچ میں بہت محدودیت آ جاتی ہے, لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے, اور اس وجہ سے وہ جذباتیت کا شکار زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی ڈیوٹی بھی ایسی ہے, اس کے اندر ممتا ہے, وہ جا کے اپنے بچے کی اپنی اولاد کی باریک باریک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو محسوس کرتی ہے. تو عورت کی جذباتیت اور مرد کی حقیقت پسندی میں فیصلے کا اختیار اللہ رب العزت نے آخری فیصلے کا اختیار مرد کو دیا کہ حقیقت پسندانہ فیصلہ وہی کر سکتا. لیکن مرد کا فیصلہ بے لچک نہیں ہونا چاہیے, لچکدار ہونا چاہیے. اور اگر عورت جو ہے وہ اس کو مشورہ دیتی ہے تو اس کے مشورے کو اسے اہمیت دینی چاہیے. تو جیسے حکومتی نظام چلانے کے لیے ایک ناظم ہوتا ہے, کوئی پرائم منسٹر ہو یا ضلعی ناظم ہو, اسی طرح سے گھر کی چھوٹی سی سلطنت کا ناظم مرد ہے. شریعت نے اس کو لیڈر بنایا ہے اور لیڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے, فائنل ڈیسیژن اس کی جانب سے ہوتا ہے. اب اگر اس کے ڈیسیژن پر پچھلی رشتہ داری جو ہے یعنی ماں باپ کی رشتہ داری ہو یا باقی وہ سر انداز ہو رہی ہے تو مرد اس کے اوپر کوئی پابندی بھی عائد کر سکتا ہے یا رشتہ ختم ہو جائے گا. رشتہ برقرار اس طرح سے نہیں رہ سکتا. اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو مجبور کرتے ہیں, بچیوں کو, وہ نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, زکاتیں دیں, صدقات دیں, کچھ بھی قبول نہیں ہوگا اگر وہ گھرانے تباہ کرنے پہ تل گئے. اس لیے ان باتوں میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جیسے ہم راز کی حفاظت کے حوالے سے دیکھ رہے تھے, یہ عورت پر مرد کا دوسرا بڑا حق ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا لباس. ہم اس کے بارے میں پہلے بھی دیکھ چکے. تو کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے راز اپنے ماں باپ پر کھول دے یا اپنے دوستوں پر کھول دے یا دوسروں پر کھول دے. اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس کے راز سارے لوگوں پر کھول دے گا. اللہ اکبر. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں بے نقاب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سارے جہان کے سامنے اسے بے نقاب کر دے گا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب دو لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو اختلاف اور شکایت تو پیدا ہو ہی جاتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت آگے بڑھ کے انتقاماً مرد کے رازوں کو کھولنا شروع کر دے. رازداری آخری سانس تک رہے گی. یہ رازداری کسی مخصوص وقت پہ جا کے حتیٰ کہ طلاق بھی ہو جائے تب بھی اس کے راز تو اوپن نہیں کر سکتی. اسی طرح سے عورت کا بڑا فریضہ ہے, تیسرا بڑا فریضہ, گھر کا انتظام. اب دیکھیے جو عورت جاب کرتی ہے, بزنس کرتی ہے, وہ گھر کا انتظام کیسے چلا سکتی ہے؟ وہ گھر کا انتظام چلانا بھی چاہے تو وہ انتظام متاثر ہو جاتا ہے. اسی لیے عورتوں کو خطاب کر کے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, کہ اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے, اور مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہرو, یعنی اپنے گھروں کو اپنا دائرہ عمل بنا لو. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو عورت سامان نمائش بن کے رہ گئی ہے. اسلام کا نقشہ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر کے اندر کی ذمہ داریوں کو سنبھالے, مرد باہر کی ذمہ داریوں کو سنبھالے. عورت بچوں کی دیکھ بھال کرے گی اور اس کے ساتھ بچوں کی تربیت بھی اور گھر کے نظام کو چلائے گی. جیسے ایک ریاست کے نظام کو سنبھالنا بہت مشقت کا کام ہے لیکن معزز کام ہے, اسی طرح سے گھر کی سلطنت کا انتظام کرنا, گھریلو امور کا انتظام کرنا, اس کو ایک باعزت ذمہ داری کے طور پر عورت کو ادا کرنا چاہیے. اور گھر کو معیاری گھر بنانے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں اسے وقف کرنی چاہیے. گھر بھی ایک باغ کی طرح ہے, اور جیسے باغ کو نگہبانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور باغ کو پوری طرح سے مالی کی خبرگیری کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو گھر کے باغ کی مالن ہے عورت, اس کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور وہ اس کی جواب دہ ہے. اور بخاری میں یہ باب قوا انفسکم و اہلیکم نارا کے حوالے سے یہ حدیث آئی ہے, یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ, تو اس میں عورت کا یہ کردار ہے.
تو امور خانہ داری کی مہارت عورت کے لیے سب سے بڑی ایجوکیشن ہے. یعنی گھریلو امور کو چلانا، رشتوں کا خیال رکھنا، اولاد کی تربیت. اور اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کامل عورت کون سی ہے، تو کامل عورت کوئی ڈاکٹر کامل عورت نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ وہ گھریلو امور میں مہارت پیدا نہ کر لے. کوئی انجینئر عورت کامل عورت نہیں ہو سکتی اگر وہ انجینئرنگ میں، چاہے اس نے گولڈ میڈل لیا، چاہے وہ اس میں بہت عمدہ کام کر رہی ہو، لیکن اس وقت تک جب تک کہ گھریلو امور میں وہ اپنی پوری صلاحیت نہ لگا دے. جب وہ اپنے شوہر کو خوش کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا کردار سمجھ لیا اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کر لیا. اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتی تو اللہ کے یہاں مجرم ہے، اللہ کے یہاں مجرم ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت اور کامیابی کی مستحق وہی عورت ہے جو گھریلو نظام کو اچھے طور پر چلا سکتی ہے. جو عورت دنیا میں ایک گھر کو آباد کرے وہی جنت کے گھر کو آباد کرنے کے لیے موزوں ہے، اسی کا انتخاب ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا کہ عورتوں میں سب سے بہتر عورت کون ہے، آپ نے فرمایا جو اپنے شوہر کو خوش کر دے جبکہ وہ اسے دیکھے، اور وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے جبکہ وہ اس کو حکم دے، اور وہ اپنے نفس اور اس کے مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے. تو جو عورت کے اوپر مرد کی جانب سے فرائض عائد ہوتے ہیں، یعنی مرد کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو وہ پورا کرے. مرد باہر کی زندگی میں جتنی تلخیاں برداشت کرتا ہے، اب گھر میں اس کی بیوی ہے جو اس کی تلخیوں کو خوشیوں میں، سکون میں، مسرت میں بدل سکتی ہے. تو مرد کے لیے عورت کی حیثیت گوشے سکون کی ہے کہ وہ اس کے پاس آئے، اس کے پاس آ کے اپنا سکون تلاش کرے. اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کامیاب رفیقہ حیات ثابت ہو اور مرد کے لیے گھر کے اندر مسائل کھڑے نہ کرے بلکہ مرد کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. تو عورت کا وجود اور گھر کا پورا اثاثہ عورت کے پاس گویا مرد کی امانت ہے. تو مرد بیرونی مصروفیات کی وجہ سے ان کی حفاظت نہیں کر سکتا، رکھوالی نہیں کر سکتا. عورت کی وفا شیاری کا تقاضا ہے کہ اپنے وجود کی بھی حفاظت کرے اور اس شوہر کے گھر کی بھی امین بن جائے. وہ اپنی ذات کو بھی صرف شوہر کے لیے محفوظ رکھے اور گھر کے تمام ساز و سامان کو بھی. تو عورت مرد کے لیے سکون کا سامان ہے، اسی لیے وہ گھر کے اندر مرد کے نائب کی حیثیت رکھتی ہے. اور بہترین عورت وہ ہے جو ان ساری ذمہ داریوں کو پورا کرے. اسی کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ الدنیا متاع، دنیا ساز و سامان ہے اور دنیا کا بہترین ساز و سامان نیک عورت ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے مردوں کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو. لیکن یہ بات خاص طور پر کہی اگر تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے اللہ نے ان کے اندر تمہارے لیے کو بھلائی رکھ دی. ایک صاحب کی شادی ہوئی، انہیں نرم و نازک لڑکیاں بہت پسند تھیں. انہوں نے شادی کی تو ایک ایسی عورت سے شادی ہو گئی جس کے ہاتھ پاؤں بھی بڑے بھاری بھاری تھے اور قد کاٹ والی عورت تھی. تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ میں نے تو کسی اور عورت کو چاہا تھا اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یعنی میری شادی ایک ایسی عورت سے ہو گئی. لیکن ناگواری کے ساتھ چلتے رہے. کچھ دنوں کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ بھی ایسا ہوا کہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ رہے. اب اس عورت نے گھریلو ذمہ داریاں بھی نبھائیں، لیکن گھر سے باہر وہ کمانے کے لیے بھی نکلتی اور شوہر کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرتی. پھر تو اسے اللہ کی بات کا بہت یقین آیا کہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک عورت ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی لکھ رکھی ہو. تو یہ انسان نہیں سمجھ سکتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کس میں بھلائی رکھ دی ہے. اس لیے کبھی نکاح کے بعد عورت کو کراہت کے ساتھ اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، اس میں خیر کے پہلو تلاش کرنے چاہیے. تو ظاہری ناپسندیدگی کی بنا پر بیزار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زندگی کی یہی حقیقت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو صالح ہوں ان کا نکاح کر دو. اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 لوگ ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمے ہے. وہ نکاح کرنے والا جو عفت یعنی پاک دامنی کا طلبگار ہو، وہ مکاتب جو مال ادا کر کے آزاد ہونا چاہتا ہو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا.
तब आप देखिए कि सोसाइटी के अंदर औरत का अपना रोल है, मर्द का अपना रोल है। अब किसी मामले में जब दो फरीक हों तो वो कैसे सोचें कि बाहम मोहब्बत के साथ अच्छे तरीके से निबाह करना मुमकिन हो जाए। तो इसमें सोचने का एक तरीका तो यह है कि दोनों अपनी अपनी तरफ देखें। यानी आप ये देखिए कि ये मामला शौहर बीवी के हवाले से भी और जनरल भी। एक सोच का तरीका ये कि इंसान सिर्फ अपनी ज़ात को देखे, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या ज़रूरियात हैं, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है। सेल्फ सेंटर्ड लोग जैसे सोचते हैं, सेल्फिश लोग सोचते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इंसान दूसरों की तरफ देखे कि उन्हें क्या पसंद है। दूसरों के साथ, दूसरों की तरफ देखने वाला सोशलाइज अच्छा करता है और निबाह अच्छा कर सकता है। पहले तरीके में इंसान की निगाह अपनी जिम्मेदारियों पर होती है और दूसरे तरीके में इंसान की निगाह अपने हुकूक पर। एक तरीका इस्लाह का है, दूसरा तरीका फसाद का है। सिर्फ इंसान अपनी तरफ देखे, अपनी ज़रूरियात की तरफ, तो ये सेल्फिशनेस है। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों की तरफ देखे तो ये इस्लाह का तरीका है। इंसान ये देखे कि अच्छा मेरे करने वाले काम कौन से हैं। लेकिन अगर कोई इंसान यूं देखता है कि दूसरे की तरफ देखता है कि इसको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो दूसरों की जिम्मेदारियां तो देखता है, अपने फ़राइज़ नहीं देखता। तो इस्लाह ऐसे नहीं हो सकती। इस्लाह ये है हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी की तरफ ज़्यादा देखे और दूसरों के लिए जो कुछ अल्लाह ने उस पर लाजिम कर दिया है उसकी तरफ देखे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।